رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك بأحسن القصص صدق الله العظيم. درود پاک میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الكريم بكل جمال وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ آج ہماری 6 تراویح مکمل ہو گئی اور آج ہم نے ایک ایسی سورہ مبارکہ سماعت فرمائی کہ جسے قرآن پاک نے احسن قصص یعنی سارے قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ کہہ کر کے قرآن پاک نے یاد فرمایا. پھر ایسا کیوں نہ ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ سورہ یوسف جو قرآن پاک کے اندر 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے بزرگوں کی باتیں جن پر اس جیسی مصیبتیں گزر چکی ہوتی ہیں، پریشانیاں گزر چکی ہوتی ہیں، سنا کر کے اس کے دل کو تسلی دی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کو تسلی ملتی ہے، پھر اس میں مزید قوت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمت کے ساتھ اپنے کام کو اور زیادہ آگے بڑھاتا ہے. سورہ یوسف یہ مکی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختصر میں سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس کا کیا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے بعد والد محترم کا پہلے انتقال ہوا، پھر ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے بعد دادا جان نے پالا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پالا. لگ بھگ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ویسے ہی مشکلوں کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹنے شروع ہو گئے. کتنی مشکلیں آئیں آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جب آپ سجدہ کرتے تھے. اس کے علاوہ لگ بھگ جب آپ کی عمر مبارک 46.5 یا 47 سال تھی، اس وقت سے لے کر کے 49 یا 50 سال تک 3 سال کا ایسا بائیکاٹ آپ کا کیا گیا کہ آپ کو ایک غار کے اندر رہنا پڑا. اس غار کی حالت حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک کے مارے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ میں ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو میرے پیشاب کی دھار سے کوئی چیز ٹکرائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی سافٹ چیز ہے. میں نے جب اس کو اٹھا کر کے دیکھا تو وہ ایک چمڑا تھا. میں نے اس چمڑے کو لیا اور اس چمڑے کو لے کر کے صاف کر کے اسے کوٹ کر کے اسے کھا کر کے اپنی بھوک مٹایا. یہ مشکل کا عالم تھا. جب آپ کا محاصرہ ختم ہوا تو آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. آپ کی جو غموں میں ساتھ دینے والی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کا انتقال ہو گیا. آپ کو معراج ہوئی. معراج کے بعد کفار مکہ نے آپ کو رہنے نہ دیا اور پھر آپ کو کے اوپر طرح طرح کے سوال وہ لوگ کرنے لگے. غالباً یہودیوں کے کہنے پر کفار مکہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کون تھے یا یہ کس قوم کا نام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب دشمنی بڑھتی ہے تو بہت دور تک ہوتی ہے. یہودی تو پہلے ہی سے
اس بات کے چکر میں تھے کہ بھائی جو نبی آنے والا تھا وہ ہم میں سے آنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہ آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے, تو ان کو اس بات کی جلن ہو گئی کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے سوال کروایا کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو اس کا جواب دے دیں گے, اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو اس کا جواب نہیں دیں گے. وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے. تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال کی عمر میں ہجرت ہو گئی. پھر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے, جنگ ہوئی, معاملات, کئی جنگیں ہوئی, مسلسل جنگوں کے بعد پھر آپ فتح ہوئی, مکہ فتح ہوا. اب اس واقعے کو یہیں رہنے دیتے ہیں. اب چلیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے. اس محبت کی وجہ سے ان کو حسد ہو گیا, ان کو جلن ہو گیا. جب ان کو حسد اور جلن ہو گیا تو ان کے بھائیوں نے چال چلی کہ ان کو حضرت یعقوب سے جدا کر دیا جائے, اور انہوں نے اس جدا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہانہ بنایا کہ ہم انہیں اپنی بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے تھے, تو لیکن پھر بھی ان کے اصرار پہ آپ نے جانے کی اجازت دی. جب گئے تو ان بھائیوں نے مل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. جب کنویں میں ڈال دیا تو ایک قافلہ جا رہا تھا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا, لے جا کر کے مصر میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. عزیز مصر نے خریدا. عزیز مصر نے جب خریدا, اپنے گھر میں رکھا, پھر آپ کے اوپر تہمت لگی. تہمت لگنے کے بعد آپ جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد میں آپ نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر, ایک قیدی نے خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر آپ نے اس قیدی کو بتائی تو اس کی وہ تعبیر سچ ہوئی. پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں پا رہا تھا, تو اس قیدی نے کہا کہ جیل کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتایا جاتا ہے, کہا بلایا جائے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو عزیز مصر نے اپنا خواب بیان کیا. جب خواب بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی. جب سچ ثابت ہوئی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں ان کو خزانچی بنا دیا. اور جب خزانچی بنا دیا تو قحط پڑا, اور اس قحط کے عالم میں سارے گیہوں کا اور غلے کا سب کا خزانچی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا. تو پھر وہی بھائی لوٹ کر کے جب قحط پڑا تو وہ غلہ مانگنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے, مگر پہچاننے کے باوجود, اختیار ہونے کے باوجود آپ نے ان کو غلہ دینے سے انکار نہیں کیا بلکہ غلہ دے دیا. اور دینے کے بعد میں جب پھر اگلی مرتبہ وہ آئے دوبارہ غلہ لینے کے لیے اگلے سال, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت ان پہ کھلی. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو ہمارے مہربان بھائی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں. یہ انبیاء کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے مواخذہ کریں, وہ تو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے سچے بندے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے تو مکے کے اندر جب داخل ہوئے تو ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور وہ چونکہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ حضرت بلال کو اسی ریت پہ ننگی پیٹھ لٹایا گیا تھا, حضرت صہیب رومی کو آگ پہ لٹایا گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے. یہ ساری چیزیں وہ صحابی دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے جوش میں کہا الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا, کہا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی معافی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ یوسف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشارات واضح ہو گئے کہ اب مجھے یہ لوگ نکالیں گے، میری ہجرت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف بھی فرمایا۔ اے لوگوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کے سچے پیروکار وہ ہیں جو اپنا بدلہ نہیں لیا کرتے بلکہ بدلے کے دن سب کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جو اپنے دلوں میں کینے نہیں پالا کرتے بلکہ کینوں کو ختم کر کے ان کینوں کو لوگوں کو اپنے گلے سے لگایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جب ہوں گے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلیں گے۔ آج ہم اپنے سماج میں جھانک کر کے دیکھیں تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ جھگڑے کرتے ہیں، پھر ان جھگڑوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ان کو طول اتنا دیتے ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، سال 2 سال، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 مومن بھائی اگر 3 دن سے زیادہ بول چال بند رہتی ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جوڑنے کی کوشش کریں، ہم جڑنے کی کوشش کریں، ہم معاف کرنے کی کوشش کریں، ہم اتحاد کی کوشش کریں، ایک قوم بنانے کی کوشش کریں، اور جس امت کا میرے نبی نے خواب دیکھا تھا اور جس امت کو میرے نبی نے قائم کیا تھا اس امت کو بنانے کی کوشش کریں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک امت بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من ذنوبی و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔